الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه صدق اللہ العظیم۔ تو محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے بابرکت روزے رکھے پھر اس کے ساتھ ہی شوال کے 6 روزے رکھے وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے فرمایا پیدائش کے دن تھا، یعنی کوئی بھی گناہ اس کے ذمے باقی نہ رہے گا۔ اب محترم ناظرین اکرام، یہ حدیث شریف کا میں نے بہت ہی پیارا مفہوم آپ کے سامنے رکھا۔ اب دیکھیں اس میں رمضان مبارک کے ساتھ جو شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس میں 6 روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ اب علماء کرام نے لکھا کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ عید الفطر کے دن 1 شوال کا روزہ آپ نے نہیں رکھنا، ہاں 2 شوال کا رکھ سکتے ہیں عید کے دوسرے دن۔ اسی طرح ایک عادت بنی ہوتی ہے رمضان مبارک کے 30 روزے رکھے تو فوراً ہی عید کا روزہ نہیں رکھنا، اس کے اگلے دن روزہ رکھنا۔ تو اس طرح یہ عادت بنی ہوتی ہے 6 روزے رکھنے، نفلی روزے رکھنے بہت ہی آسان ہے۔ فرمایا 6 لگاتار رکھ لیں، 1 دن چھوڑ کر 1 دن رکھ لیں۔ فرمایا 2 دن چھوڑ کر 1 رکھ لیں، 5 دن چھوڑ کر 1 رکھ لیں، یعنی شوال کے پورے مہینے کے اندر آپ نے 6 روزے مکمل کرنے ہیں۔ فرمایا جس نے نفلی 6 روزے شوال کے پورے مہینے میں مکمل کر لیے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب محترم ناظرین اکرام، آپ کو یہ ترتیب سمجھ آ چکی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت ہی پیارا فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس طرح ہم نے رمضان مبارک کے بابرکت پورے مہینے کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے بھی یہ 6 روزے رکھیں، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ہماری ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ مسلمانوں کے پاس بھیج دیجیے۔ نئے ناظرین اکرام آئیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور اپنے محترم ناظرین اکرام سے التماس ہے کہ ہماری ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسرے مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہماری یہ پیاری پیاری جو باتیں ہیں حدیث شریف اور قرآن و حدیث اسلامی جو باتیں ہیں تو وہ دوسرے مسلمانوں تک زیادہ سے زیادہ ہماری دین کی آگاہی پہنچ سکے، دین کا یہ جو عمل ہے یہ دوسرے مسلمانوں تک زیادہ پہنچ سکے۔ بس اس فکر سے یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، باقی دنیاوی کوئی مقصد اس ویڈیو کا نہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔